صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ خیر الناس، کائنات میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب سے بہتر اللہ کے رسول ہیں. کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب سے بہتر اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. وَلَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثُ خِصَالٍ، لیکن علی بن ابو طالب کو 3 ایسی خوبیاں دی گئی ہیں ہم حسرت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بھی ہمیں مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے ہمیں زیادہ محبوب. کیا؟ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ وولدت لہ، اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح علی کو دیا اور پھر اللہ نے فاطمہ کے بطن سے علی کو اولاد عطا کی. پہلی خوبی. اور دوسری وسطت الابواب، مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے. مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے کھلتے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے الا بابہ فی المسجد، لیکن علی کا دروازہ محمد رسول اللہ کے حکم پہ کھلا رہا، وہ بند نہیں کیا گیا. ایک اور حدیث میں ابو بکر کا ذکر بھی آپ سن چکے، یہاں علی کا تذکرہ ہے. اور فرمایا وَآتَاهُ الرَّأْيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، اور خیبر کے دن اللہ جلال والاکرام نے علی کے ہاتھ میں پرچم دیا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ پرچم تو بہت سو کو دیے گئے. کبھی ابو بکر کو سالار بنایا گیا، کبھی عمر کو سردار بنایا گیا، کبھی حمزہ بن عبد المطلب کو بنایا گیا، کبھی جعفر بن ابی طالب کو، کبھی زید بن حارثہ کو، کبھی اسامہ بن زید کو. لیکن آج خیبر کا تذکرہ بطور خاص عبداللہ ابن عمر نے کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر میں، یہودیوں کا یہ آخری قلعہ تھا. اور میرے بھائیوں، یہودی آج تک اس چکر میں ہیں کہ ہم نے خیبر واپس لیا. ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں یاد. ہم یہ پڑوسی جب شور کرتے ہیں نا سال کے بعد سیال باز پہن کے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیبر بھی ہوتا تھا، کہ مرحب بھی ہوتا تھا، اور وہ قصے کہانیاں جو ادھر سے ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں وہ زبان سے عام ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ تو ہمیں خیبر کا پتہ نہیں. مدینہ منورہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جب بے دخل کیا، جلا وطن کیا، تو وہ خیبر میں جا کے خیمہ زن ہوئے. یہاں جا کے انہوں نے اپنی جگیریں آباد کی اور یہاں اپنی بستیاں بسائیں، اور پھر یہاں سے بیٹھ کے وہ ساز باز کرتے تھے اہل مدینہ کے خلاف. جنگ احزاب میں بہت بڑا کردار خیبر کے یہودیوں کا تھا. گرد و نواح کے سارے لشکروں کو اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے بہت بڑی تیاری میں بہت شاندار کردار، بہت بڑا کردار یہودیوں نے ادا کیا ہے. خیبر کے یہودیوں نے اور جزیرہ عرب میں، خطہ حجاز میں یہ آخری مسلط تھا. محمد رسول اللہ نے احزاب کی فتح کے بعد جا کے حملہ کیا خیبر پہ، تحقیق کر دیا، مرحب کو ختم کر دیا، ان کے قلعوں پہ حملہ کر لیا اور قبضہ کر لیا. خیبر کی ساری زمینوں کو، جگیروں کو اسلامیوں نے، اسلامیہ نے، مدینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا. آج کا یہودی، آج کا اسرائیلی وہ اسی خیبر کے دوبارہ فتح کرنے کی امیدیں باندھ کے زندگی جی رہا ہے. خیبر، میں عرض کر رہا تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ اس عمل پر، اس خوبی پر صحابہ کرام اتنا زیادہ رشد کیوں کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے مسلسل حملہ آور تھے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے. اور عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے شام کے وقت یہ اعلان کیا میں ساری رات یہ حسرت کرتا رہا کاش کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے. کہتے کائنات کے لوگوں میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا پہلے بھی سردار تھا اسلام لانے سے پہلے بھی سردار تھا اسلام میں بھی اللہ نے مجھے وہ عزت اور شرف بخشا کہ کم اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. مجھے سرداری کا شوق نہیں تھا مسئلہ قیادت کا نہیں تھا مسئلہ عہدے کا نہیں تھا مسئلہ اس بشارت کا تھا راجل یحبہ اللہ ورسولہ کہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مصداق بننے کے لیے جھنڈا چاہتا ہوں. صبح ہوئی لوگ جمع ہیں بہتوں کے دلوں میں یہ اشتیاق تو ہوگا اور یاد رکھو میرے بھائیوں وہ پاکستان میں کوئی ایم پی اے ایم ایل اے کینڈیڈیٹ کی سیٹ نہیں تھی کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ نہیں تھا کہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ہمیں مل جائے وہ پیسوں کے بریف کیس بھر کے اپنے لیڈروں کی چوکٹوں پہ جا کے سجدہ ریز ہیں. ابھی بغدادی انتخابات ہونے کو ہیں جوڑ توڑ چل رہا ہے ٹکٹیں بانٹی جائیں گی خریدی جائیں گی پیسے دیے جائیں گے عزتیں نیلام ہوں گی. یہاں بھی ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں کس کے اللہ کی محبت کے اس کے رسول کی محبت کے. بہتوں کے دلوں میں یہ خیال ہے یہ احساس ہے کاش کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے تاکہ زمانے نبوت سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا رسول محبت کرتا ہے. لیکن یہ عظمت کس کے مقدر میں لکھی تھی فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے حضور کی اس کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے فرمایا بلا کے لاؤ. لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا اللہ نے بیماریوں کو دور کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اشفہ اللہ اسے شفا عطا کر دے اور کائنات کا امام ہاتھ اٹھائے اور آسمان کا رب خالی لٹا دے ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ نے شفا عطا کر دی اور محمد رسول اللہ نے پرچم پھر علی کے ہاتھ میں دے دیا. کائنات کو لوگوں کو بتایا دنیا کو یہ بتایا اور لوگوں تم محبت کرتے ہو علی سے تو یہ کوئی بڑے مارکے کا کام نہیں علی سے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے.